آج جمعۃ المبارک سے پاکستان تحریک انصاف ایک نئی تحریک شروع کر رہی ہے اور باقاعدہ طور پر مؤثر انداز میں آج اس کا پہلا دن ہے اور جمعے کے دن احتجاج کیا جائے گا۔ جمعے کے بعد الیکشن میں دھاندلی اور جو دھمکیاں مل رہی ہیں اراکین پارلیمان کو اور جو ملٹری کورٹس میں، فوجی عدالتوں میں اور فوج کی تحویل میں جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور کارکنان ہیں ان کے خلاف آج احتجاج کیا جائے گا۔ لیکن اس دوران ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں ملک بھر میں جلد سے جلوسوں کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے اور اس میں محمود خان اچکزئی صاحب انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان دن بدن ڈوب رہا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ادارے جو ہیں وہ اپنی حدود سے تجاوز کر رہے ہیں۔ انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ کوئی بھی فوج یا اداروں کے خلاف نہیں ہے، لیکن فوج اور اداروں کو چاہیے کہ وہ اپنی حدود میں رہیں، آئینی کردار ادا کریں، آئینی کام کریں اور اپنی حدود سے نکل کر غیر آئینی کام نہ کریں، سیاست میں ملوث نہ ہوں، تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ جو اعلان کیا گیا جی اپوزیشن اتحاد نے 5 مئی کو کراچی میں جلسہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، 10 مئی کو فیصل آباد میں جلسہ ہوگا اور محمود خان اچکزئی صاحب نے یہ ساری باتیں بتائیں اور انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں اب رکاوٹیں کھڑی نہیں کریں گے کیونکہ جمہوریت اب آ چکی ہے، الیکشن ہو چکے ہیں، ان کی حکومت ہے، تو شہباز شریف کو کہتا ہوں کہ آئیے 2 نمائندے منتخب کریں اور بیٹھ کر بات کریں۔ تحریک انصاف کو میں بات چیت پر آمادہ کر لوں گا۔ محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا ملک کے سب فیصلے اور پالیسیاں پارلیمنٹ میں بننی چاہیے اور اس سے باہر نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے جیسے ہی پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل نے تحریک کا اعلان کیا اور اپوزیشن الائنس نے، تو دھمکیاں ملنا شروع ہو گئی ہیں اور دھمکیاں کافی سنجیدہ نوعیت کی ہیں اور صاحبزادہ حامد رضا نے بتایا کہ اس دھمکیوں کی جی اراکین پارلیمان کو اور پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کے رہنماؤں کو قبروں کی تصویریں بھیجی جا رہی ہیں، مختلف نمبروں سے مخصوص نمبروں سے واٹس ایپ کی جاتی ہیں قبروں کی تصویریں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مسلمان جو ہیں انہوں نے تو قبروں میں ہی جانا ہے، تو لیکن انہوں نے سنگین نتائج کا بھی حامد رضا صاحب نے کہا کہ یہ نہ سمجھیں کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کی جائے گی تو ہم خاموش رہیں گے اور اگر ہم مر گئے تو ہمارے جو ورثہ ہیں وہ اس کا انتقام لیں گے، لیکن اب یہ نہیں ہوگا کہ آپ جو چاہیں کریں اور ہم اسی ڈگر پہ چلتے رہیں گے اور جو آپ کہتے رہیں گے ہم وہ مانتے رہیں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے یہ میسیج دیا ہے خاص طور پہ ان لوگوں کو جو یہ سب کچھ دھمکیاں دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو معاملات تھوڑے سے سنجیدہ ہو رہے ہیں۔ میرا اپنا خیال ہے کہ شاید جب سے ججز کا خط معاملہ آیا ہے اور عدلیہ نے اپنا پریشر قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، اس کے بعد اب یہ دوبارہ ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے اور یہ بھی ختم ہو جائے گا آہستہ آہستہ، کیونکہ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ فواد چودھری صاحب نے پرسوں گفتگو کی، انہوں نے گفتگو کی کہ عمران خان صاحب سے بات کرنی پڑے گی۔ عمران خان پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان جو ہے وہ پاکستانی سیاست کے ایک لازمی اور اہم کھلاڑی ہیں اور جب تک ان سے بات نہیں کی جاتی، جب تک ان کو رہا نہیں کیا جاتا، مسائل حل نہیں ہوں گے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف میں ہوں، میرا مقدمہ عمران خان صاحب کے سامنے ہے، وہ ابھی عمران خان صاحب کی مرضی ہے جو بھی میرے بارے میں فیصلہ کریں اور میں ابھی پی ٹی آئی کا حصہ ہوں۔ یہ انہوں نے پرسوں بات کی تھی اور کل ان کو کیا کیا گیا، کل ہی جواب آ گیا اور وہ کہا گیا کہ جی ان کو 9 مئی کے جو واقعات ہیں تو فواد چودھری صاحب کو شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ یہی بات ہم کہتے ہیں کہ 9 مئی جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے اور 9 مئی بس ایسے ہی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑے گا، جو عمران خان کے ساتھ جڑے گا، اس کو آپ 9 مئی میں فکس کر دیں اور ایک بے بنیاد مقدمہ شروع کر دیں۔ تو ان کو بھی کہا گیا کہ جی کیونکہ تفتیش ہو رہی ہے تو جو جاری تفتیش ہے اس کی بنیاد پہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ فواد چودھری صاحب کو میسیج دیا جا رہا ہے کہ جناب آپ دوبارہ سے جیل جانے کی تیاری کریں۔ تو میرا اپنا لیکن یہ اتنا زیادہ اب وہ کام ہو نہیں سکتا کیونکہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی مقدمہ جو ہے وہ لارجر بینچ کے سامنے پہنچ چکا ہے اور 9 مئی کے واقعات جو ہیں اس میں ججز جو ہیں وہ اب عدالتیں جو ہیں وہ ریلیف دینا شروع کر دیا ہے اور کسی قسم کی اس طریقے سے پریشر برداشت نہیں کیا جا رہا، لیکن بہتر یہی ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح کے اب انتقامی کارروائیاں کرنے کے بجائے صورتحال کو بہتر کرے اور ہر وقت
یہ مذاق نہ بنائے. 9 مئی کا پہلا ہی بہت مذاق بن چکا ہے اور مزید مذاق نہ بنایا جائے, کیونکہ وہ رپورٹ دیکھ لیں جو آئی ہے انسانی حقوق کی رپورٹ, اور اس میں 9 مئی کے بعد کی سچویشن ساری کی ساری اس میں ذکر ہے, اور 9 مئی کے بعد جو کچھ کیا گیا میڈیا کے ساتھ, عدالت کے ساتھ, صحافت کے ساتھ اور پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ اور ججز کے ساتھ, وہ سارے کا سارا اس میں رپورٹ ہو چکا ہے. تو کیوں ایک پاکستان کو بلا وجہ تماشا بنایا جا رہا ہے؟ اب اگلی بات, عمر ایوب صاحب نے ایک انکشاف کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں معلومات ملی ہیں کہ فوجی اڈے دیے جا رہے ہیں اور امریکہ کو, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ کس کو اڈے دیے جا رہے ہیں اور کیوں دیے جا رہے ہیں. اور وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب انہوں نے کہا کہ آئیں اور آ کے قومی اسمبلی میں آئیں اور آ کر بات کریں اور اس بات کی تصدیق یا تردید کریں اور پارلیمان کو اعتماد میں لیں کہ یہ ماجرا کیا ہے. دوسری جانب جناب باجوہ صاحب کے بارے میں بدستور خبریں آ رہی ہیں, اور جو انہوں نے ایک کلیم کیا تھا, وہ کلیم جو قرآن اور قسمیں اٹھائی تھیں, قرآن کی قسمیں اور اللہ کی قسمیں اور پتہ نہیں کیا کیا کہا تھا, تو عرفان صدیقی صاحب بھی آ چکے ہیں میدان میں, اور انہوں نے کہا ہے کہ جنرل باجوہ نے نہ صرف یہ کہ ایکسٹینشن مانگی تھی اور آخری وقت تک کوشش کرتے رہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر مجھے ایکسٹینشن نہ دی گئی تو پھر میں مارشل لا لگا دوں گا, اور مارشل لا لگانے کی دھمکی بھی انہوں نے دی تھی. تو یہ صورتحال جو ہے, یہ جیسے ہی باجوہ صاحب کوئی بات کرتے ہیں جو کہ غلط بیانی پر مبنی ہوتی ہے تو اس کا رسپانس فوری طور پہ آ جاتا ہے. تو میرا اپنا مشورہ یہی ہے باجوہ صاحب کو کہ وہ خاموش رہیں تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ اس سے زیادہ اور کچھ اور ان کو ایسا نہ کریں, ایسا نہ ہو کہ ادارہ جو ہے وہ خود بولنے پر مجبور ہو جائے. باقی باتیں جی ایک اور خبر لے لیں. سپریم کورٹ کی جانب سے کاز لسٹ جاری کر دی گئی ہے, اور جو ججز کو خط لکھنے کا معاملہ ہے وہ کیس دوبارہ فکس ہو گیا ہے 30 اپریل کو, یعنی کہ آئندہ ہفتے, اور اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ اس بینچ کے سربراہ ہوں گے بدستور, اور دیگر ارکان میں جسٹس منصور علی شاہ ہیں, جسٹس میاں جمال خان مندوخیل ہیں, اطہر من اللہ صاحب ہیں, جسٹس مسرت ہلالی ہیں, جسٹس نعیم اختر افغان ہیں. اس میں جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ اس بینچ سے الگ ہو گئے ہیں, اور ان کو اپنا اعتراض انہوں نے بتا دیا تھا کہ یہ سوموٹو کیس نہیں بنتا, اور اس سے سوموٹو نوٹس لینے سے ہائی کورٹس کی جو آزادی ہے اور ان کے اختیارات ہیں, آئینی اختیارات, ان پہ قدغن ہوگی. تو بہتر یہی ہے کہ 6 ججز نے جو ایشوز اٹھائے ہیں وہ کافی امپورٹنٹ ہیں, ان ایشوز کو ایڈریس کیا جائے, اور اس کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ بہترین فورم ہے, اوپن کورٹ فورم نہیں ہے. تو بہرحال جی یہ ہیں اب تک کی خبریں, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.